لقمان کی جو نصیحتیں ہیں، اس سے پہلے جو شروع ہو رہی یہ بات، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ دیکھیے، اور لقمان کی یہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں قرآن میں۔ اور حکمت کی کیا تھی باتیں لقمان کی؟ ایک باپ اور بیٹے کی یہاں پہ واضح بیان ہو رہا ہے۔ گھر میں لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تربیت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر۔ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے سب سے پہلے اپنے بچے کی گھٹی میں توحید ڈالے۔ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کسے کہتے ہیں، وہ سمجھائے اسے۔ اور شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں، شرک کا انجام کیا ہے، وہ بچپن سے سب سے پہلے یہ تعلیم دے۔ مسائل بعد میں، مسائل بعد میں، سب سے پہلے اس کے ننھے سے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی جائے اللہ کی۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے۔ بیٹا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اگرچہ کہ میں تیرا باپ ہوں لیکن میرے کو بھی اللہ پیدا کیا، تجھے بھی اللہ پیدا کیا۔ رزق کا دینے والا اللہ ہے، ہر چیز کا پانی پینے بیٹے اللہ پانی برسا، جو میوے کھا رہے ہیں بیٹے اللہ دے رہا ہے، یہ زمین سے اگ رہے ہیں، زمین کی مٹی میں آ رہے ہیں، درخت ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہم کھا رہے ہیں اناج ہے، غذا ہے۔ بہرحال اس کے ننھے سے ذہن میں ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہے، پہلے طور پہ اس کو بتائے، اس کو بسم اللہ بتائے کہ اللہ کے نام سے ہر کام کرنا ہے بیٹا۔ وہ کھانے کے، پینے کے، اٹھنے کے، سونے کے دعائیں اس میں سب اللہ کا ہی معاملہ ہے۔ بیٹا سوتے وقت اللہ کا نام لے کے سو۔ بیٹا ہم زندہ ہیں تو اللہ کے حکم سے ہے، بیٹے ہم سونے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ موت آ جائے، اسی لیے دعا ہے۔ آپ صبح ہوئے، اللہ نے آپ کو زندہ کیا ہے دوبارہ، اللہ آپ کو زندگی دیا، اس کے دعا کے معنی یہی ہے۔ آپ بچوں کو سواری کی دعا سکھائیں، آپ گھر کے باہر جانے کی توقع، بیٹے گھر کے باہر جائیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے جاؤ، تم بسم اللہ توکلت علی اللہ، بیٹے آپ سواری کر رہے ہیں، چاہے سائیکل ہو، موٹر ہو، کار ہو، دعا کرو آپ۔ اللہ نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا ہے، ورنہ ہمارے اندر یہ قدرت نہیں کہ یہ سواری ہماری مرضی سے چل سکے۔ بھئی یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ بچے کو سکھانا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ اور بچے جب رات کو سوتے ہیں تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس میں، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ یہ بچے جب چھوٹے ہیں، جب لے کے آپ سوتے ہیں تو اس وقت بچوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یا چھوٹی چھوٹی دعائیں، یا پھر قرآن مجید کے پیغمبروں کے قصے جو آئے ہیں اس میں، وہ قصوں کو ان کو سنانے میں دلچسپی پیدا کرے۔ اس کی بجائے ہم جناب علی وہ قصے، کہانیاں یا پھر کوئی ایسے ڈراؤنی قصے سنا دیتے ہیں، بچے کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ نہیں سو رہا، رو رہا ہے، تو اس کو ڈرانے کے لیے وہ چڑیل آ گئی، وہ بھوت آ گئی، وہ شیطان دیکھ رہا، وہ گور کے دیکھ رہا، ایسے قصے سنا کے اس کو دماغ جناب غیر اللہ کا ڈر بٹھا دیتے ہیں اس کے اندر۔ تو پھر وہ بچہ بڑا ہو کے ڈرپوک ہی نکلے گا نا۔ آپ اللہ سے تو نہیں ڈرائے، آپ اس سے ڈرا دیا، آپ وہ سائے سے ڈرا دیا، آپ وہ آوازوں سے ڈرائے، تو پھر یہ سب ہے کیا؟ بچپنے میں آپ کیا غذا دینا ہے، کیا تربیت کرنا ہے اپنے گود کے اندر، اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ یا زیادہ ماڈرن ہماری بچیاں ہیں تو جناب علی کوئی فلمی ایکٹروں کی کہانیاں اس کو سنا رہے ہیں، کوئی فلمی گیت اس کو سنا رہے ہیں۔ ارے بھئی یہ کون سی تربیت ہو رہی ہے آپ کی؟ بھئی یہ چیزیں آپ کو معمولی دکھ رہے ہیں، لیکن آگے چل کے پہاڑ بن رہے ہیں ہمارے لیے اس وقت۔ ہمارے بچے، ہماری نسل جو ہاتھ سے ہماری نکل رہی ہے نا، اس کی پوری طور پہ جناب علی ہم جنابی بھی اس کو فراہم کر رہے ہیں، میٹیریل پورا غیر شعوری طور پہ۔ اور یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے پہلے بچپنے میں؟ دیکھیے اب آپ، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم۔ دیکھ بیٹا شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ ایک بہت بڑی ناانصافی اللہ کے ساتھ۔ اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ کا پی رہے ہیں، اللہ ہم کو زندگی دیا، پھر ہم دوسروں کا شکر ادا کر رہے ہیں، دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، دوسروں کو جا کے سجدے کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ یہ سمجھانا ہے ہمیں بچوں کو اس وقت، ان الشرک لظلم عظیم۔ توحید کیا ہے آپ سمجھائی، پھر اس کے بعد بچے کو یہ سمجھانا ہے آپ کو قرآن کی ان آیات کے ذریعے سے، یا بنیا،
انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ اے میرے بیٹے یاد رکھ، اگر تیرا کوئی عمل چھوٹے سے چھوٹا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، اور تو ایسے مقام پہ کرا ہے جا کے وہ عمل تیرا جہاں کوئی نہیں دیکھتے ہو، چاہے وہ پتھر کی چٹانوں میں ہو، چاہے زمین میں سرنگوں میں ہو، تہہ خانوں میں ہو، چاہے آسمانوں میں اڑ کے اگر تیرا کوئی عمل ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یاتی بھی اللہ، یہ مت سمجھ بیٹے کہ کوئی نہیں دیکھا، لیکن اللہ اس تیرے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور یہ تیرا عمل کل اللہ حساب اور کتاب کے دن تیرے سامنے لا کے رکھ دیں گا۔ تو یہ سمجھا کوئی نہیں دیکھے، لیکن وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ عمل لا کے رکھیں گا، اس کا حساب ہوگا۔ یاتی بھی اللہ، اللہ لے کے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بیٹا یاد رکھ، اللہ کی نگاہ سے کوئی باریک سے باریک عمل بھی اوجھل نہیں ہے، غائب نہیں ہے وہ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تیرے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے، باریک سے باریک بھی ہے۔ من خردل، ایک رائی کے دانے کی مثال دی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تیرا کوئی عمل ہے، اور ایسے مقامات پہ کیا جب کوئی دیکھا ہی نہیں کوئی، تو وہ عمل اللہ لائے گا، حساب اور کتاب لے گا۔ آپ پڑھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رتی برابر بھی برا عمل ہے، اللہ لے آئے گا۔ اللہ اچھا عمل بھی ہے تو لا کے تیرے سامنے رکھ دے گا، حساب اور کتاب ہوگا۔ اگر تو نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، کسی کا مال ہڑپا ہے، یا کہ ایسے طریقے اختیار کیا ہے جو سامنے والا نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تیرا محاسب ہے، تیرا حساب لینے والا ہے۔ اور برابر یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، اس کی تربیت ہو رہی۔ یہ کوئی واعظ بیان، کوئی بڑا جلسہ نہیں ہے، کوئی بیٹھے ہوئے حضرت لقمان کوئی نہیں، گھر میں بیٹا، باپ اور بیٹا، قرآن دیکھیے کیسا پیش کیا اس کو۔ ایک باپ، ہم ادھر کے ادھر کے قصے کہانیاں، باپ بیٹھے ہوئے ہیں، شام ہوتی ہے تو باپ پوچھتے ہیں کیا پڑھا، کیا لکھا، کہاں ہے عمر، کیا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کتنا کرا، یہ سب ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں کبھی سب پوچھنے سے ہونے والے سب نہیں پوچھتے ہم، یہی سب ہوتا ہے۔ کاروبار میں ہے تو مجھ سے کتنا کمایا، کتنی دکان میں کیا ہوا، سب لیتے، سب فکر ہے، پوری فکر ہے، کہ یہ فکر نہیں ہے، جبکہ سب چھوڑ کے جانا کیا ہے، جو فکر کرنا یہ کرنی ہے آپ کو، جو قرآن بتا رہا ہے۔ سوچیے آپ، بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔